تمام محامد ہیں اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کے داتا اور مشکل کشا اور خدائے ذوالجلال ہے، اس دنیا فانی میں بھی اور اس دار بقا میں بھی، اور لاکھوں کربوں بے شمار درود و سلام ہوں آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب اور سب متقین پر۔ پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم نواسۂ رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی لازمی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار حاضری ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ محترم ناظرین، آج 15 رمضان المبارک نواسۂ رسول امام حسن کا یوم ولادت ہے۔ آپ ہجرت کے تیسرے سال مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد آپ تقریباً 6 ماہ مسند خلافت پر فائز رہے۔ امام حسن ابن علی اسلام کے دوسرے امام تھے، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے بڑے بیٹے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بڑے نواسے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کے مطابق آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا تھا، یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کا نام حسن، لقب مجتبیٰ اور کنیت ابو محمد۔ آپ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے تو مشرکین طعنے دینے لگے، اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، اور مقطوع النسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ عن قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کی رسم ادا ہوئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن علیہ السلام رکھا۔ یہ نام اسلام کے زمانے سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے کا نام قرار پایا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ حضرت امام حسن کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ عاطفت میں رہنے کا موقع ملا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے سے جتنی محبت فرماتے تھے، اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے۔ اکثر محبت اور فضیلت کی حدیثیں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دونوں صاحبزادوں کے لیے مشترکہ طور پر بیان کی گئی ہیں۔ مثلا حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں، چنانچہ ان کی فضیلت میں یہ آیا ہے کہ خداوند میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب۔ اور اس طرح کے بے شمار ارشادات پیغمبر کے دونوں نواسوں کے بارے میں کثرت سے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی جانب ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کی یہ خصوصیت صراحت کے ساتھ بتائی کہ انہیں میرا نواسا ہی نہیں بلکہ میرا فرزند کہنا درست ہے۔ امام حسن کی ایک غیر معمولی صفت جس کے دوست اور دشمن سب معترف تھے، وہ یہی حلم کی صفت تھی جس کا اقرار مروان بن حکم نے بھی کیا، جو کہ اموی خانوادے سے تعلق رکھتا تھا۔ خیال رہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان ہمیشہ ایک مخاصمت کی فضا قائم رہی۔
حکومت شام کے حامی صرف اس لیے جان بوجھ کر سخت کلامی اور بد زبانی کہ امام حسن کو غصہ آ جائے اور کوئی ایسا اقدام کر دیں جس سے آپ پر عہد شکنی کا الزام عائد کیا جا سکے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکائے جا سکیں، مگر آپ ایسی صورتوں میں حیرتناک قوت برداشت سے کام لیتے تھے جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی بھی عرب میں مشہور تھی۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنا تمام مال راہ خدا میں لٹا دیا اور 2 مرتبہ تمام ملکیت یہاں تک کہ اساس البیت اور لباس تک راہ خدا میں دے دیا۔ امام حسن کا زمانہ ایک پرآشوب دور تھا۔ روایت ہے کہ اشعث بن قیس کی بیٹی جعدہ جو حضرت امام حسن کی زوجیت میں تھی، اس کے ذریعے سے شورش پسندوں نے حضرت حسن کو زہر دلوایا۔ زہر اس قدر قاتل اور سریع الاثر تھا کہ امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے اور خون کی الٹیوں میں گوشت کے لتڑے آنے لگے۔ ایسے وقت میں کہ جب امام نے جان لیا کہ اب ان کا وقت رخصت آ پہنچا ہے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کو پاس بلایا اور اسراری امامت اور اہل بیت ان کے سپرد کرتے ہوئے وصیت کی، اگر ممکن ہو تو مجھے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اگر اس میں مزاحمت ہو تو ایک قطرہ خون گرنے نہ پائے میرے جنازے کو واپس لے آنا اور جنت البقیع میں دفن کرنا۔ ماہ صفر کی 28 تاریخ سن 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام زہر کے زیر اثر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسین نے وصیت کی مطابق ان کی تدفین روضہ رسول میں کرنا چاہی، تاہم سیاسی ماحول اور مدینے میں شورش پھیلنے کے اندیشے کے سبب امام حسن کا جنازہ واپس گھر لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی تدفین ان کی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا کے لحد کے نزدیک جنت البقیع۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے۔